آج بھی پہچان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دنیاوی علوم ہی نہیں، دینی علوم ہی نہیں، دنیاوی علوم میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ مہارت حاصل تھی کہ صرف آپ کی بارگاہ میں لوگ نماز روزے حج کا مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے، بلکہ دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی، اگرچہ اس کا تعلق علم ریاضی سے ہے یا اس کا تعلق علم سائنس سے ہے، سائنس کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ بھی حل کروانے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس آتا۔ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ریاضی کا مسئلہ ان کا پھنس گیا، بڑا مشکل مسئلہ تھا، ریاضی کا سوال تھا کوئی، تو وہ تیاری کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل کروانے کے لیے میں بیرون ملک جاؤں گا اور وہاں سے میرا یہ سوال حل ہوگا، یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو تیاری کی ہوئی تھی پوری، تو کسی نے کہا کہ یہ مسئلہ اگر حل کروانا چاہتے ہو تو احمد رضا کے پاس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ احمد رضا تو ایک مولوی ہے، ان سے یہ ریاضی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ تقریریں کرنے والا اور مسجد کا امام اور مدرسے کا جو استاد ہے، وہ ریاضی کا مسئلہ، میں ریاضی کا پروفیسر ہوں، مجھے یہ مسئلہ نہیں آ رہا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا، تو احمد رضا اس کو کیسے حل کر سکیں گے؟ اس بندے نے کہا کہ چلو بیرون ملک جانے کے تو پیسے لگنے ہیں، احمد رضا کے پاس جانے کے پیسے کوئی نہیں لگنے، وہ تو اسی علاقے میں ہیں، تو وقت نکال کے چلے جاؤ، جاتے جاتے ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جب وہ پروفیسر آیا ریاضی کا اپنا مسئلہ لے کے، آ کے جب اس نے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، تو اعلیٰ حضرت کسی کام کے اندر مصروف تھے، کوئی تحریری کام کر رہے تھے یا کچھ مطالعہ کر رہے تھے، تو پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میری بات بڑی توجہ سے سنیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ چھوڑ کے ساری توجہ میری طرف کریں، مسئلہ بڑا مشکل ہے، اگر توجہ ساری میری طرف ہوگی تو پھر سوال سمجھ میں آئے گا، جب سوال سمجھ میں آئے گا پھر جواب دے پائیں گے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ آپ بیان کرو، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جواب نہیں کئی طریقوں سے فرمایا یہ مسئلہ تمہارا یوں بھی حل ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا جواب ہے، یہ بھی اس کا جواب ہے۔ اس کے 3-4 جواب فوراً اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے دے دیے۔ وہ پروفیسر کبھی ان جوابوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی امام احمد رضا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کے حیران ہے کہ یہ علم لدنی ہے جو خاص طور پہ رب ذوالجلال نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سائنسی علوم کے اندر بھی اتنی مہارت حاصل ہے، آج بڑے بڑے سائنسدان بھی جس مسئلے تک نہیں پہنچ سکے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ مسئلے بیان کیے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہاں تک کہ موجودہ دور کے جو سائنسدان تھے، جو پاکستان کے ہیرو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے جو سائنسی تحقیقات ہیں وہ پڑھ کے ان کی زبان سے بھی یہ نکلا کہ سائنس کے میدان میں جو کردار امام احمد رضا کا ہے، جس نے قرآن کو بھی سامنے رکھا، احادیث رسول کو بھی سامنے رکھا، اور جو سائنسی نظریہ امام احمد رضا نے پیش کیا ہے، ایسا نظریہ آج تک کوئی سائنسدان پیش نہیں کر سکا۔ آج سکول کے بچوں کو بھی کالجوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، زمین حرکت کرتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پہ 2 رسالے لکھے فتاوی رضویہ شریف میں۔ ایک رسالے میں آپ نے قرآن اور احادیث سے دلائل دیے، اور دوسرے میں آپ نے سائنسی لحاظ سے دلائل دے کے اس بات کو ثابت کیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ساکن ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یہ نظریہ سائنس کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، زمین ساکن ہے، زمین حرکت نہیں کرتی۔ جو دلائل آپ نے دیے ہیں آج تک، اگرچہ سائنس یہ کہے
کہ زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن امام احمد رضا کے دلائل کا آج تک نہ کوئی رد کر سکا ہے، نہ کوئی جواب دے سکا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قلم سے جو نکلا ہے آج تک نہ کسی کا جرت ہوئی کہ کوئی جواب دے سکے، کوئی رد کر سکے۔ میرے امام نے جس میدان کے اندر بھی قدم رکھا، جس طرف بھی آپ نے رخ کیا ہے، یہ کہنا پڑا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس علم میں امام احمد رضا کو مہارت حاصل تھی، اس علم میں نہیں، اس علم میں نہیں۔ چاہے وہ علم فقہ ہو، نحو ہو، صرف ہو، کوئی بھی علم ہو، ہر میدان کے اندر علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم اصول حدیث ہو، ہر علم